بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کے آئی ہوں جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے، عقل مند کو بے وقوف پر فوقیت حاصل ہے۔ بے وقوف مطمئن ہو جاتا ہے جبکہ ذہین اپنی عقل کی طرح خواہشوں کے منہ گھوڑے کی باگ کھلی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ قسمت سے زوراوری کرتا رہے۔ سائمہ اور سجیلہ دونوں بہنیں تھیں۔ سجیلہ عقل مند تھی لیکن کام تو اس سے ہو کر بھی نہیں رہتے تھے۔ وہ کام کاج میں بہت پھوڑ پن کرتی کہ کہیں کوئی کام اس کے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ اپلے جلانے سے نہ صرف اسے گھن آتی بلکہ بدبودار دھواں جب ناک میں گھستا تو آنکھوں سے پانی نکل آتا۔ وہ کھانس کھانس کر یوں برا حال کر لیتی کہ اماں خود ہی اسے اٹھا کر سائمہ کو وہ کام سونپ دیتی اور وہ شکر ادا کرتی کہ دھویں سے بچ گئی اور اس کا سانولا رنگ کالا ہونے سے۔ آس پاس کے خوشحال لوگ اوپلوں کی جگہ گتے اور کاغذ جلا کر لکڑیاں سلگاتے تھے تاکہ لکڑی جلدی آگ پکڑ لے۔ ان کی اماں بھی بیگمات کے ہاں مالش کرنے جاتی تھی تو وہاں سے اترن کے علاوہ ردی بھی مل جاتی تھی۔ ان کے لیے ردی کو جلانا پیسوں کو جلانے کے برابر تھا، اس لیے اماں 5 روپے کی ردی بیچ کر کچھ اوپلے خرید لاتی اور باقی پیسوں سے کچھ میٹھا لے لیتی۔ اس دن گھر میں رونق ہو جاتی۔ سجیلہ کو اپنے نام کی طرح سجنے سنورنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اپنے حصے کا کام جلدی سے ختم کر کے کنگھی لے کر بیٹھ جاتی، کبھی بالوں میں پراندہ ڈالتی تو کبھی میڈیاں بناتی۔ سائمہ کے ذہن کی طرح اس کے ہاتھ بھی سست تھے۔ ایک کام کو لیتی تو اس کو بڑا سنوار کر پورا کرتی مگر وقت اتنا لگا دیتی کہ اماں تعریف کی بجائے سلواتیں سناتی۔ اماں کی بیگموں میں سے جب کسی کو کام والی کی ضرورت پیش آئی تو اماں کو بھی روزی کے دروازے کھلتے نظر آئے۔ فوراً سے اپنی بچیوں کی پیشکش کر دی کیونکہ وہ ابھی 15-16 سال کی تھیں، اس لیے یہ طے پایا کہ اماں انہیں باجی کے ہاں چھوڑ جائیں اور کام سے فارغ ہو کر انہیں واپسی پر اپنے ساتھ لیتی جائیں۔ باجی بھی بہت ہی نرم خو اور مہربان تھی، وہ انصاف سے دونوں میں کام بانٹ دیتی۔ سائمہ سجیلہ نے جلدی سے کام سیکھ لیا۔ سجیلہ تو 1 مہینے کے اندر ہی باجی کی پسندیدہ ہو گئی تھی۔ ہوشیار، پھرتیلی اور ذہین، وہ اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ باجی کو سکھ دیتی تھی۔ اگر باجی کوئی بات بھول بھی جاتی، کون سی چیز کہاں رکھ دی، تو سجیلہ جھٹ سے لے کر آ جاتی۔ صفائی ستھرائی کے علاوہ ڈرائنگ روم کی آرائش بھی خود سے ہی کر دیتی۔ خوبصورتی کے سامان کو ہلکا سا جھاڑتی، وہاں سجیلہ ایک ایک شیشی کو پکڑ کر اچھے سے صاف کرتی۔ وہ بنا بتائے جان گئی تھی کہ کون سی پرفیوم مردانہ ہے اور کون سی زنانہ۔ سائمہ ایک کام کرنے لگتی تو اس کو سنوارنے میں دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتی اور پیچھے دودھ رکھا ہوا ابل ابل کر ربڑی بن جاتا، اور کپڑوں میں بھی وہ بڑا ہی سنوار سجا کے رکھتی۔ وہ استری جو کرتی تو ان پر ایک بھی شکن نہ رہنے دیتی، لیکن یہ بھول جاتی کہ کس سوٹ کے ساتھ کون سا دوپٹہ لگنا ہے۔ باجی میں جذبہ خدمت بہت تھا۔ بچیوں نے جب بار بار خواہش ظاہر کی کہ ہمارا بھی دل کرتا تھا کہ ہم اسکول جائیں تو باجی فٹافٹ سے بازار سے ان کے لیے قاعدے لے آئیں۔
روزانہ چھٹی سے کچھ دیر پہلے وہ باجی سے سبق لیتی اور اگلے روز تو سجیلا فٹافٹ سے فر اپنا سبق سنا بھی دیتی اور آگے مزید لے لیتی۔ سائمہ کے ذہن میں اکثر الفاظ گڑبڑ ہو جاتے تھے کہ اس نے گنتی اور حساب سیکھ لیا، کیونکہ اس کی ضرورت اکثر ہی پڑ جاتی ہے۔ حروفوں کو لکھنے کے سفر میں وہ بڑی بے دل سی ہو گئی تھی۔ باجی نے بہت کوشش کی لیکن اس نے اس پر توجہ نہ دی۔ جبکہ سجیلا لکھنا بھی سیکھنے لگی۔ باجی کی بڑی بیٹی جو کالج جاتی تھی، جب وہ اپنے نت نئے ڈیزائن کے پرانے کپڑے سجیلا کو دیتی، وہ کپڑے پہن کر اور بھی سجی سنوری پھرتی۔ کپڑے ملنے پر سب سے پہلے انتخاب سجیلا کرتی۔ وہ کھلتے رنگوں کے خوبصورت کپڑوں کو رکھ لیتی اور جو بچتا وہ سائمہ کے آگے ڈال دیتی، کیونکہ سائمہ کو جتنے بھی کپڑے دے لو، اس نے لکڑی اور اوپلے سلگھا کر ان کا ستیہ ناش ہی کرنا تھا۔ سجیلا نے تو اب لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ پڑھنے لکھنے میں اس پر ایسے درواہ ہوئے کہ اس کی دنیا لامحدود ہو گئی۔ باجی سے ملنے والی عیدیوں کے پیسوں سے فلمیں لینے جاتی اور جوڑ توڑ کر کے فلموں کے نام جان کر وہ فلمیں لے آتی۔ ٹی وی دیکھنے کا تو اس کو بہت ہی شوق تھا۔ ٹی وی دیکھ کر وہ کریموں کے نام یاد کر لیتی اور پیسے جوڑ کر پھر وہی کریمیں اپنے لیے لیتی۔ اتنے تردد کے بعد بھی اگر وہ کسی کی نظروں میں نہ آتی، یہ کیسے ممکن تھا؟ ان کے دیوار کے ساتھ ہی ان کے چچا کا گھر لگتا تھا۔ عمر میں سائمہ 1 سال بڑی تھی، لیکن چچی نے جب اپنے بیٹے سے سائمہ کا نام لیا تو اس نے سائمہ کی بجائے سجیلا کا انتخاب کیا۔ نوید رکشہ چلاتا تھا۔ مالی لحاظ سے وہ اپنے آس پاس کے لڑکوں سے تگڑا تھا۔ سجیلا کی ماں نے حامی بھر لی، لیکن سجیلا تو اور ہی ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی۔ سائمہ کو اماں نے اور کام لے دیا۔ سجیلا چونکہ سمجھدار تھی اور پھرتیلی بھی، وہ جلدی کام سے فارغ ہو جاتی اور اگلی گلی میں جا کر سائمہ کو لے لیتی اور پھر اکٹھی دونوں گھر جاتی۔ سائمہ جس کوٹھی میں کام کرتی تھی، اس کے سامنے والی کوٹھی میں وکیل کا بیٹا آوارہ سا لفنگا ہر وقت اپنے دروازے میں ہی کھڑا ملتا تھا۔ کبھی وہ گیٹ کھول کر گاڑی کو دھوتا تو کبھی اپنے کتے کو واک کرواتے ہوئے سجیلا کے راستے سے بار بار گزرتا۔ سجیلا بھی اپنی رفتار آہستہ کر کے اس کو ضرور دیکھتی، جس نے باپ کی کمائی پر عیاشی کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ سیکھا تھا۔ اب سجیلا کی بھی تمام توجہ اس گیٹ پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ ہارن گاڑی کا بعد میں بجتا، سجیلا پہلے گیٹ پر پہنچ جاتی تھی۔ گیٹ کو کھولنے اور بند کرنے میں جی بھر کے وہ نعمان سے آنکھیں ملاتی۔ نعمان بھی انتہائی بے باکی سے سجیلا کو آنکھوں سے سوال جواب کرتا۔ اب تو سجیلا کو چولہے کا دھواں اتنا برا لگتا کہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی اسے برداشت نہ ہوتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ ان آنسوؤں میں کچھ عمل دخل اس کے خوابوں کا بھی تھا۔ اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ خود کو خوشبودار کرنے کے لیے ٹیلکم پاؤڈر کی بجائے مہنگے اور خوبصورت پرفیوم لگائے۔ اب تو سجیلا سے بالکل بھی رہا نہ گیا اور اس نے بھی کچھ کر گزرنے کی سوچ لی۔ باجی، شیشی کیسے لکھتے ہیں؟ کپڑے مل مل کر دھوتے ہوئے سجیلا نے اپنی باجی سے پوچھا۔ باجی، شیشی کیسے لکھتے ہیں؟ اس نے پہلے شین کے شوشے، باجی نے بھی سارے ہجے اس کو سمجھا دیے۔ اور باجی، گلاب کیسے لکھتے ہیں؟ باجی بھی بچوں کو کھانا کھلانے میں مگن تھی۔ جو لفظ بھی ان سے پوچھا جاتا وہ آرام سے بتاتی گئیں۔ یہ تو اگلے روز جب وکیل لوگوں کا چوکیدار خط پکڑے دروازے پر کھڑا تھا تو کھلا۔
सजीला ने नुमान को मोहब्बत भरा खत लिखा और आखिर में 2 टोक अल्फाज में बात ख़त्म करते हुए एक अश्किया शेर भी लिखा। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पर तोड़ दूं, इस खत का जवाब ना दिया तो खत लिखना ही छोड़ दूं। बाजी तो अपना सर पकड़ के ही बैठ गई कि इतने महीनों की मेहनत लाड का ये नतीजा निकला। सारी मेरी मेहनत इसने इसी काम पर लगा दी। पहले तो बाजी ने हैंगर पकड़कर सजीला की खूब धुलाई की, फिर इसकी अम्मा को बुलाकर सारा पोल के आगे खोल कर रख दिया। इसने तो मोहल्ले में इनकी नाक ही कटवा दी कि एक नौकरानी होकर कोठी वालों के लड़कों पर डोरे डालती फिर रही थी। सजीला ने बड़ी अक्लमंदी से गेट के इस कोने में खत को छुपाया था जहां नुमान खड़ा होकर सिगरेट पीता था। ये तो इसकी बदकिस्मती थी कि सुबह ही नुमान मरी चला गया था और वो खत चौकीदार के हाथ लग गया। सजीला का तो दिल चाह रहा था कि वो नुमान की भी पसंदीदगी का बता दे कि जब नुमान वापस आएगा तो सबके मुंह खुद ही बंद कर देगा। इसके घर पहुंचने से पहले इसके कारनामे की खबर घर पहुंच चुकी थी। चाची ने फौरन रिश्ते से इनकार कर दिया। सजीला की माँ एक तरफ तो नौकरी छूटने पर सर पकड़ कर बैठी थी और दूसरी तरफ नवीद मुंह लटकाए फिर रहा था, लेकिन सजीला को तो जरा बराबर भी परवाह न थी। बाप भी सर झुकाए शर्मिंदा शर्मिंदा सा बैठा था। साइमा अपने लब सिए हुए हांडी रोटी करती रही। सजीला एक कोने में मुंह पर दुपट्टा रखे रोई जा रही थी। उसे ये गम खाए जा रहा था कि नौकरी चली गई तो अब नुमान से सामना कैसे करेगी। कम गो और बतूनी का मवाजना ना भी करो तो दुनिया उंगली उठाकर कम गो की तरफ इशारा करेगी। साइमा ना समझती, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि नवीद के लटके हुए चेहरे को वो भांप ना सकती। और वो जान गई थी कि इसकी वजह क्या है कि 2 दिन से नवीद काम पर भी नहीं गया था। मगरिब के वक्त नवीद अपने सहन में वज़ू कर रहा था कि साइमा इसके पास चली गई। एक ही सहन में पल बढ़ के जवान हुए हैं, अगर कोई परेशानी है तो कह सुनाओ ना। साइमा ने खामोशी से इसे कहा, किस्तों पर रिक्शा लिया है, एक्सीडेंट हो गया है, इतने पैसे नहीं हैं कि उसकी मरम्मत करवा सकूं, बस इतनी सी बात। साइमा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से गिरा खोलते हुए पैसे निकाले। बाजी से ईदियाँ मिलती थीं और खर्च भी मुझे, तो मैं इन्हें जोड़ लेती थी। अच्छा है जो आज तुम्हारे काम आ जाएंगे। नवीद पैसे पकड़ने की बजाय साइमा की सूरत देखने लगा। महीना हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गांव की हदूद से जानवरों को निकाल देने का इंदिया दे दिया था। ओपले भी नायाब हो गए थे, इसलिए साइमा का रंग भी दिन ब दिन निखरने लगा था। इसके कपड़ों से अब धुएं की बू भी नहीं आती थी। माँ ने जब साइमा का नाम लिया था तो इसने कहा था वो भी कोई ब्याहने वाली लड़की है, लेकिन अब इसे एहसास हो रहा था कि साइमा ही तो घर बसाने वाली लड़की है। रिक्शा ठीक करवा कर वापस कर दूंगा, वो भी सूद समेत, इसने मायनी ख़ैज़ अल्फाज में कहा, बल्कि हर किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली। वो ऐसी ही मासूम और बुद्धू थी कि उसकी बातों का मतलब समझ न सकी। वो घर चली आई। अब सजीला चूंकि घर में होती थी, इसलिए माँ ने चूल्हा हांडी इसके हवाले कर दिया और हफ्ता भर इसका कड़ा पहरा दिया। मोहल्ले में जब किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत पेश आई तो इसके माँ के जाने के बाद सजीला ने चादर ओढ़ी और घर से निकल गई और पार्क में चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि नुमान रोज़ पार्क में जॉगिंग के लिए जाता है। वो जाकर एक जगह खड़ी हो गई। जब नुमान की इस पर नज़र पड़ी तो वो भी इसकी तरफ मुड़ आया। किधर होती हो आजकल, नज़र ही नहीं आती हो।
نعمان نے بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھا۔ سجیلا نے شکر کا سانس لیا کہ جو بھی ہوا اس کی خبر ابھی تک نعمان کو نہیں ہوئی۔ کسی اور کے بتانے سے پیغام کے معنی بدل جانے تھے۔ وہاں سے کام چھوڑ دیا ہے میں نے۔ باجی نے میری خدمت کا وہ صلہ نہیں دیا، اب کہیں اور کرتی ہوں۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ نعمان واضح پریشان نظر آیا۔ اس نے بڑے دکھتے دل کے ساتھ بتایا۔ اوہو، نعمان واضح پریشان نظر آیا۔ پریشان تو سجیلا بھی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ نعمان ملنے کا کوئی دوسرا رستہ ڈھونڈ لے گا۔ میں تو انتظار ہی کرتا رہا کہ کب تم گیٹ پر آؤ اور کب میں تم سے گزارش کروں کہ مجھے مریم کا نمبر لا دو۔ جب بھی اس کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں گیٹ پر کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن وہ ایسی شرمیلی ہے کہ گیٹ کھلنے پر گاڑی اندر جانے کے بعد ہی گاڑی سے نکلتی ہے۔ اس لیے میں جان گیا تھا کہ یہ میرا کام تم ہی کر سکتی ہو۔ نمبر لا دو گی نا؟ اگر نمبر لا کر دو گی تو انعام میں پورے 1000 روپے دوں گا تمہیں۔ نعمان کے منہ سے یہ بات سنتے ہی مریم کھڑے کھڑے جیسے اپلوں میں ہی دھنس گئی تھی۔ مریم باجی کی بیٹی کا نام تھا جس سے نعمان شاید دوستی کرنا چاہتا تھا۔ مریم باجی؟ ہاں۔ سجیلا کے خوابوں کا محل زمین بوس ہو رہا تھا اور اس کے وجود میں ہونے والے دھماکوں کی خبر سامنے والے شخص کو بالکل بھی نہ تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے نعمان نے 100 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صاحب، بہت ہی تھوڑی قیمت لگائی ہے آپ نے میری۔ یہ کہتے ہوئے ہی وہ واپس پلٹ گئی اور گھر آ کر پھونکے مار مار کر اوپلوں کو جلانے لگی۔ اصل میں کھوٹ اس کے نصیب میں نہیں، اس کے مزاج میں تھا، جو قناعت کرنا نہ سیکھ سکا تھا۔ اسے اپنی چادر کی لمبائی ناپنی ہی نہ آئی کہ وہ کس حساب سے پاؤں پھیلائے اور کتنا پھیلائے۔ وہ پھونک مارتی رہی اور اپنے دل کی جلن سے، سلگنے والے دھوئیں سے لکڑیاں جلانے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ جب وہ لکڑیاں جلانی سیکھ جائے گی تو قناعت کرنا بھی سیکھ لے گی اور اسے بھی پھر اطمینان نصیب ہوگا، جو بے وقوفوں کے پاس فطری ہوتا ہے، لیکن عقل مند ٹھوکر کھا کے سیکھتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ جو لوگ قناعت نہیں کرتے وہ کتنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ نقصان صرف مالی نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات کا اور روح کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب بھی ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں قناعت سے چلنا چاہیے تاکہ ہم کسی قسم کا نقصان نہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے، کیونکہ آپ کا لائک ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔